بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں جو کبھی کچھ سوچ رہا ہوتا ہوں تو میں اس کو اس پلیٹ فارم پہ آ کے بول لیتا ہوں، اور وہ باتیں یہاں پہ محفوظ ہو جاتی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں خود بھی جان سکوں کہ میں ماضی میں کیا سوچ رہا تھا تو آج کیا سوچ رہا ہوں، کیا فرق ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے اور آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے، سب نے ایک ہی تعلیم دی کہ برائی کو روکو اور اچھائی کو پھیلاؤ، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو، ظلم کے خلاف کھڑے ہو، اور یہی تعلیمات چلتی رہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام آئے اور اس دنیا سے آ کر چلے گئے، لیکن ان کی تعلیمات ہمیشہ زندہ رہیں گی اور زندہ رہی ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد تو کوئی نبی آنا نہیں ہے، تو ان کے بعد کس نے اس دین کو اور اس روایت کو زندہ رکھنا تھا؟ ان کے فالوورز نے، اور ان کے فالوورز میں جو سب سے بڑی ایک مثال قائم کر دی ہے وہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، سلام ہے ان کی شہادت کہ انہوں نے حق پہ کھڑے رہ کے اپنی جان تک قربان کر دی اور ایک مثال قائم کر دی آنے والی تمام نسلوں اور زمانوں کے لیے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ عمران خان صاحب بھی اور ہم نے بھی ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ہمارا کیا کردار رہا اس دنیا میں زندہ رہتے ہوئے، یہ معنی رکھتا ہے، اور جس نے جو اچھے اعمال کیے، جو اس کی تعلیمات تھیں، جو بھی انہوں نے کردار نبھایا، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو خان صاحب ناقابل بیان ہو چکے ہیں، ایک ناقابل بیان شخصیت بن چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس راہ پہ چلے جس پہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے، اور ان کی تعلیمات اور اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، اور آنے والی ہر مشکل کا مقابلہ کیا ہے ایمان کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ تو جو بھی اس راستے پہ چلے گا فلاح پا جائے گا۔ اسی طرح کہہ یہ پڑھ رہا تھا میں کہ خان صاحب جو ہیں، خان صاحب عمران خان صاحب ناقابل بیان ہو چکے ہیں۔ ان کے لیے بھی جو خان صاحب سے بغض رکھتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو خان صاحب سے محبت رکھتے ہیں۔ تو ایک الگ سی سوچ، اسی سوچ کو سوچتے سوچتے میں ایک پوائنٹ تک جا پہنچا کہ وہ کیا دور ہوگا 1400 سال پہلے کہ سنتے تھے واقعات میں کہ حضرت علی، مولا علی علیہ السلام، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو مرضی کہہ لیں، بات ہے عقیدت کی، محبت کی، اس چیز کو فتنہ نہیں بنا سکتے ہم، فساد نہیں بنانا چاہیے۔ تو ان کے دور میں مسجدوں پہ ممبروں سے ان پر تبرہ کیا جاتا تھا، برا بھلا بولا جاتا تھا حضرت علی علیہ السلام۔ تو میں سوچتا تھا وہ کون لوگ ہوں گے؟ پھر جب کربلا کا واقعہ سنتا تھا تو میں کہتا تھا یار یزید تو گھر بیٹھا تھا، حکم جاری کر رہا تھا، وہ کرنے والے کیسے لوگ ہوں گے؟ شمر کیسا ہوگا؟ اس کی فوج کیسی ہوگی؟ وہ کوئی جان، پیٹر، راکیش، پرکاش، ستیش کوئی نان مسلم تو نہیں تھے، وہ سارے مسلمان ہی تھے، کوئی بن یہ تھا، کوئی بن وہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہی لوگ ہوں گے، تو وہ کیسے ہوں گے کہ جنہوں نے اتنا بڑا سانحہ انہیں دیا اور کر دیا بلکہ، اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے تھے جو گھروں میں بیٹھے رہے۔ تو میں یہ سوچتا رہتا تھا کہ یار کیسے ہوا ہوگا، یہ کیسے ہو کیسے سکتا ہے؟ نبی کے نواسے وہ کون لوگ ہوں گے یار؟ تو وقت نے ایسا ایک، وہ کہتے ہیں نا ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، تو وقت اس دنیا میں ہی مجھے دکھایا اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کہ جو آج ہو رہا ہے، ظلم کے خلاف لوگ نہیں کھڑے ہو رہے، ہم اور آپ نہیں کھڑے ہو رہے، ڈرے ہوئے ہیں
کوئی اپنی خواہشات کے لیے، کوئی اپنی جاب کے لیے، کوئی اپنے ڈفرینٹ ایکسکیوزز ہیں ہر ایک کے پاس. تو لوگ کھڑے ہی نہیں ہو رہے. لوگوں کو اب میں یہ سوچتا ہوں کہ ابھی محرم آ جائے گا، عید میلاد النبی بھی آ جائے گی، تو لوگ دیکھیے گا اس طرح سے ماتم کریں گے، دیگیں چڑھائیں گے اور میلاد منائیں گے، اور جو نہیں منا رہا اس کو کافر گستاخ کہیں گے. ابھی دیکھیں سنت ابراہیمی ہے، ذی الحج ہے، قربانی کا وقت ہے، سنت ہے، ٹھیک ہے، فرض نہیں ہے، سنت ابراہیمی ہے، فرض نہیں ہے. لوگوں نے دیکھنا کس طرح پیسہ نکالیں گے، بڑی سے بڑے جانور خریدیں گے. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہر ایک کی قربانی کو قبول فرمائے. لیکن جو فرض ہے، جو ہمارے اصل اعمال میں لکھا جانا ہے، وہ یہ ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے. اس میں آپ کی جان بھی چلی جائے لیکن آپ ظلم کے خلاف ضرور کھڑے ہوں. اور بے شک کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان پہ اتنا وزن ڈالتے ہیں جتنا وہ برداشت کر سکے. تو اور آج کل میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے علماء، مولوی حضرات اور امام مولانا سارے، میں کہتا ہوں کہ یہ تو وقت، وہ کہتے ہیں نا جب ناداں سجدے میں گر پڑا جب قیام وقت آیا، کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ تو وقت ہے کھڑے ہونے کا. تو آپ سجدوں میں گرا رہے ہیں. میں رمضان میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مسجدیں ایسے بھری ہوئی ہیں، ہر چیز کھانے پینے کی، فریج، یہ وہ، کھجوریں، ٹھنڈا پانی، ہر چیز موجود ہے، اور لوگ بڑے صاف ستھرے ہو کے تراویحاں پوری پڑھ رہے ہیں، نمازیں پوری پڑھ رہے ہیں. ضرور پڑھیں، لیکن آپ دوسری جگہ یہ سوچیں وہاں پہ بے حق نامسلمان قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں فلسطین میں، اور اس ٹائم پہ آپ کی یہ عبادت کیا آپ کو صلہ دے گی یا مجھے صلہ دے گی؟ میں سمجھتا ہوں مجھے یہ عبادت میرے سے اللہ تعالیٰ عبادت نہیں مانگ رہے. عبادت کے لیے نا اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے ہیں. اگر میں عبادت کرتا ہوں تو وہ میں اپنے لیے کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے حق سیدھی راہ کی ہدایت چاہتا ہوں. لیکن یہ کون سی عبادات ہے؟ کیا یہ قبول ہوں گی؟ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیے گا. ضرور کریں، لیکن جہاں ایک مسلمان یا غیر مسلم کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، اس کی ماں بہن کی عزت لوٹی جا رہی ہے، اور آپ دوسری گلی سے جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں، با جماعت ہی پڑھ لیتے ہیں، تو آپ اپنے ضمیر سے ضرور یہ پوچھیے گا کہ کیا یہ نماز کا اجر یا اس کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوا؟ تو یہ میرے دل میں بات آئی تو میں نے آ کے آپ لوگوں سے شیئر کر دی ہے. کچھ فورسفلی نہیں ہے، جسٹ اپنا ایک سوچ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.